میں اس لڑکی سے نفرت کرتا ہوں یار، اس نے بے بسی سے کہا۔ یہ نکاح ختم نہیں ہوگا۔ دادا جان کی گونجتی ہوئی آواز نے پورے شاہ حویلی کو ہلا کر رکھ دیا۔ سب کی نظریں شاذل شاہ پر تھیں، جو غصے سے کھڑا اپنی تیش سے پھولتی ہوئی سانسیں اعتدال میں لانے کی سعی کر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں، ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچی ہوئی تھیں اور جبڑے غصے سے سختی سے جڑے ہوئے تھے۔ آپ لوگ مجھے زبردستی کیسے کسی کے ساتھ باندھ سکتے ہیں؟ اس کی آواز تیز تھی، لفظوں میں طوفان چھپا ہوا تھا۔ میں اس لڑکی سے نفرت کرتا ہوں یار، وہ میرے سامنے بڑی ہوئی ہے، چھوٹی بچی ہے وہ، اور آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نکاح ختم نہیں ہوگا۔ وہ بے یقینی اور شدید غصے میں دادا جان کو دیکھ رہا تھا، مگر ان کی آنکھوں میں وہی روایتی سختی تھی۔ یہ نکاح اللہ کے نام پر ہوا ہے شاذل، اسے توڑنا اتنا آسان نہیں۔ دادا جان کا لہجہ حتمی تھا۔ آسان نہیں؟ آپ سب نے میری زندگی کو مشکل بنا دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ لوگ نہیں مانتے تو میں خود اسے ختم کر دوں گا۔ میں ابھی ہائنہ کو طلاق دیتا ہوں۔ شاذل نے زہریلی ہنسی ہنستے اپنا منہ کھولتے اس کو طلاق دینی چاہی جب اپنی ماں کی آواز پر وہ تھما تھا۔ شاذل، یہ کیا کہہ رہے ہو بچے؟ اس کی زندگی کوئی مذاق نہیں ہے۔ فریال بیگم کا دل دہل گیا، مگر وہ اپنے غصے میں اندھا ہو چکا تھا۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ کون کیا سوچتا ہے، میں یہ رشتہ ختم کر کے رہوں گا۔ اس کا لہجہ فیصلہ کن تھا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تم میرے خاندان کا حصہ نہیں رہو گے۔ جیسے ہی دروازے کی طرف بڑھا، ایک اور بھاری آواز گونجی، جبکہ شاذل کے قدم وہیں رک گئے تھے۔ کیا یہ دادا جان کی دھمکی تھی؟ حویلی سے نکالنے کی دھمکی؟ کمرے میں سناٹا چھا گیا، سب دم بخود تھے۔ دادا جان، شاذل کا لہجہ تھوڑا مدھم ہوا، مگر وہ اپنی جگہ سختی سے کھڑا تھا۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے شاذل۔ دادا جان کی نظریں اس پر جمی تھیں۔ یہ نکاح ختم نہیں ہوگا۔ وہ اس کو اپنا فیصلہ سناتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ غصے سے بھرے شاذل کی آنکھوں میں خون اتر آیا، اس کا ضبط اب ٹوٹ چکا تھا۔ وہ ان سب پر اپنا غصہ نہیں نکال سکتا تھا۔ تبھی اس کی نظر اس لڑکی پر پڑی تھی جو سارے فساد کی جڑ تھی۔ اس کا واحد نشانہ وہی تھی، ہائنہ۔ اس کی دھاڑتی ہوئی آواز پر ہائنہ کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ جو ایک کونے میں سہمی ہوئی کھڑی تھی، شاذل کے تیور دیکھ کر بے اختیار پیچھے ہٹی، مگر شاذل نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر لمبے لمبے قدم اٹھائے اور چند ہی لمحوں میں اس کے بالکل سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ اس کی آواز میں شدید تلخی اور نفرت تھی۔ میری وجہ سے؟ ہائنہ نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ ہاں، اگر تم میرے راستے میں نہ آتی تو میں آزاد ہوتا، مگر نہیں، تمہیں میرے ساتھ زبردستی باندھ دیا گیا۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے ہائنہ، میں اس نکاح کو دل سے قبول کر لوں گا؟ شاذل تمسخر سے بولا۔ میں نے کب کہا کہ آپ مجھے قبول کریں؟ میں نے تو کبھی آپ پر کچھ مسلط نہیں کیا۔ ہائنہ کا گلا خشک ہو گیا۔ اس نے اپنی لرزتی ہوئی آواز پر قابو پاتے نظریں جھکاتے کہا تھا، تو پھر چلی کیوں نہیں جاتی؟ کیوں میری زندگی میں زہر گھول رہی ہو؟ اس کے تاثرات دیکھتے شاذل کی آنکھوں میں وحشت سی ابھری۔ اس نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو تھامے اپنے قریب کرتے پوچھا تھا۔ ہائنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں کہاں جاؤں؟ یہ میرا بھی گھر ہے۔ وہ سنگ دل کی آنکھوں میں دیکھتی گہرے دکھ سے بولی، یہ تمہارا گھر نہیں ہے، یہ قید خانہ ہے جہاں تمہیں میری قید میں رہنا ہوگا۔ شاذل کے الفاظ نشتر کی طرح اس کے دل میں اترے تھے۔ سب نے شاکی نظروں سے شاذل کو دیکھا، مگر بولے کچھ نہیں تھے۔ وہ جانتے تھے یہ غصہ عارضی ہے، مگر جو لفظ ادا ہو چکے تھے ان کا زہر دیر تک اثر کرے گا۔ ہائنہ نے خود کو شاذل کی گرفت سے آزاد کراتے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اگر میں واقعی آپ کے لیے زہر ہوں تو یاد رکھیے گا، زہر جب اثر کر جائے تو بچاؤ ممکن نہیں رہتا۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے سنجیدگی سے بولتی، اپنا دوپٹہ سنبھالتی وہاں سے چلی گئی، جبکہ پیچھے شاذل شاہ اسے دیکھتا رہ گیا، جو الگ ہی طرح کی بات کرتی۔ دل بے چین کر گئی تھی۔ وہ خاموش کھڑا تھا، مگر اس کے اندر کہیں ایک طوفان باقی تھا۔
جو جلد یا بدیر سب کچھ بہا لے جانے والا تھا۔ ہائنہ شازل شاہ کی چچا زاد کزن تھی۔ دونوں کا نکاح ہائنہ کے والد کی آخری خواہش پر سرزد ہوا تھا۔ بلاول شاہ اپنے 2 بیٹوں کے ہمراہ شاہ حویلی میں قیام پذیر تھے۔ بڑے بیٹے امجد شاہ کینسر کے مریض تھے، ان کی زوجہ زینب شاہ اور بیٹی ہائنہ شاہ تھیں، جبکہ دوسرے بیٹے اسفند شاہ کی زوجہ فریال بیگم اور بڑی بیٹی عشرت شاہ، اور اس کے بعد شازل شاہ اور زیرت شاہ تھیں۔ امجد شاہ کا کینسر لاسٹ سٹیج کو جا پہنچا تھا جب انہوں نے اپنی بیٹی ہائنہ کا نکاح شازل کے ساتھ ہو جانے کی خواہش ظاہر کی تھی، جس پر جلد ہی عمل کیا گیا تھا اور ان دونوں کو نکاح جیسے پاک بندھن میں باندھ دیا گیا تھا۔ شازل کی بڑی بہن عشرت شاہ شادی شدہ تھیں، لیکن کچھ عرصے سے وہ حویلی میں ہی قیام پذیر تھی۔ شاہ حویلی کے وسیع اور شاندار دیوان خانے میں ہر طرف خوشگپیوں کی محفل سجی ہوئی تھی۔ کہکشاں جیسے فانوس کی روشنی میں شاہ خاندان کے افراد ہنسی مذاق میں مصروف تھے، مگر اس چمکتے دمکتے ماحول کے برعکس شازل شاہ اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھا لیپ ٹاپ کی اسکرین میں مگن تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی روایتی سنجیدگی تھی، چہرے پر سختی اور وجاہت، اور وجود میں وہی دبنگ روب۔ اس کے لمبے مضبوط انگلیوں والے ہاتھ لیپ ٹاپ کے کی بورڈ پر رواں تھے، جیسے وہ دنیا اور اس کے شور و غل سے بے نیاز ہو۔ ہلکے رنگ کے لباس میں دوپٹہ نرمی سے سر پر رکھے، ہاتھوں میں خوبصورت چینی کی چائے کی ٹرے لیے وہ دبے قدموں سے اس کے قریب آئی۔ یہ لیں چائے، اس کی مدھم آواز تھی، مگر شازل نے کوئی جواب نہیں دیا۔ چند لمحوں بعد جب ہائنہ نے ٹرے میز پر رکھی تب شازل کی نظریں پہلی بار اس پر اٹھیں، مگر وہ نظر جیسے برف کی سل تھی۔ آنکھوں میں واضح ناگواری، تلخی اور سرد مہری تھی۔ اس نے نہ تو ہاتھ بڑھا کر چائے لی اور نہ ہی کوئی جواب دیا، بلکہ حقارت بھری نظروں سے ہائنہ کو دیکھا۔ تمہیں کس نے کہا تھا کہ میرے لیے چائے لاؤ؟ شازل سرد لہجے میں سوال گو ہوا۔ ہائنہ کا دل ایک لمحے کو جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ اس نے پلکیں جھپک کر اسے دیکھا۔ بس میں نے سوچا۔ اس نے انگلیاں مروڑتے کچھ کہنا چاہا جب وہ اسے سختی سے ٹوک گیا۔ بس یہی تو تمہاری سب سے بڑی خامی ہے ہائنہ، تم حد سے زیادہ سوچتی ہو، مگر مجھے تمہاری ضرورت نہیں اور نہ ہی تمہاری لائی ہوئی کسی چیز کی۔ شازل کی آواز دھیمی مگر بے حد کٹیلی تھی۔ ہائنہ نے لب سختی سے بھینچ لیے۔ اس کے دل میں خنجر سا اترا تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ شازل ایسا ہی تھا۔ وہ ہمیشہ اس نکاح کو ٹھکرا دیتا تھا۔ اسے محض ایک بچی سمجھتا تھا جس کے ساتھ جڑے رشتے کو وہ کبھی بھی قبول نہیں کرے گا۔ میں آپ کی منکوہا، اس نے ہمت جٹائی، مگر آواز میں لرزش تھی۔ منکوہا؟ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں اپنی بیوی مانتا ہوں؟ شازل کی مسکراہٹ زہر آلود تھی۔ ہائنہ کی آنکھوں میں نمی ابھری، مگر وہ ضبط کر گئی۔ شازل نے ایک نظر اس کی معصوم صورت پر ڈالی، جس پر اب بھی وہی بچپنا اور نزاکت تھی۔ تم مجھ سے کئی گنا چھوٹی ہو ہائنہ، یہ رشتہ میرے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اس کا لہجہ بے رحم تھا، اور وہ دوبارہ لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہو گیا، جسے سامنے کھڑی لڑکی کی کوئی وقت ہی نہ ہو۔ ہائنہ اپنے کانپتے ہاتھوں کو دوپٹے میں چھپاتے اپنی آنکھوں کی نمی کو اندر ہی اندر سمیٹتی خاموشی سے وہاں سے ہٹ گئی، مگر جاتے ہوئے وہ طے کر چکی تھی کہ ایک دن وہ شازل شاہ کو یہ نکاح قبول کرنے پر مجبور کر دے گی۔ رات کی گہری خاموشی میں شاہ حویلی کے لان میں چاندنی بکھری ہوئی تھی، ہوا میں ہلکی سی خنکی تھی، مگر ہائنہ کے دل میں جلتی تلخی کی تپش اس سرد موسم کو بھی بیکار کر رہی تھی۔ وہ ابھی شازل کے رویے کو سوچتی باہر نکلی تھی، مگر قسمت شاید آج اس کے صبر کا امتحان لینے پر تلی ہوئی تھی، کیونکہ جیسے ہی اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، شازل شاہ لمبے قدموں سے اسی کی طرف آ رہا تھا۔ تمہیں سمجھ نہیں آتا، جب میں تمہیں نظر انداز کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ مجھے تمہاری موجودگی برداشت نہیں۔ شازل کا سخت لہجہ ہائنہ کے ضبط کو مزید کمزور کر گیا۔ میں نے کب آپ پر خود کو مسلط کیا ہے؟ ہائنہ کی آواز لرز گئی، مگر وہ نظریں جھکا کر خاموش رہنے والوں میں سے نہیں تھی۔ تمہارے یہاں ہونے سے بھی بوجھ محسوس ہوتا ہے ہائنہ، شازل نے دل جلاتی مسکراہٹ پر لبوں پر سجائے کہا۔ ہائنہ کے تاثرات بدلے۔ ہر بار تمہارا چہرہ میرے سامنے آتا ہے
تو مجھے یاد آتا ہے کہ میرے ساتھ وہ رشتہ جوڑا گیا تھا جسے میں کبھی نہیں چاہتا تھا۔ وہ اس کے تاثرات دیکھتا بھی اپنے لفظوں پر قابو نہیں پا سکا۔ آپ واقعی اتنی نفرت کرتے ہیں مجھ سے؟ ہائنہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ نفرت بھی کم ہے ہائنہ، اس سے بھی زیادہ۔ وہ بات کرتے کرتے اس پر سرسری سی نظر ڈال کر گیا، مگر اگلے ہی پل جیسے سب بدل گیا۔ ہائنہ کی آنکھوں میں چمکتے آنسو، اس کی کانپتی ہوئی پلکیں اور اس کے چہرے پر بکھری معصومیت۔ کچھ تو تھا جو شاذل شاہ کے دل کے کسی تار کو چھیڑ گیا تھا۔ اس کے ہاتھ بے اختیار آگے بڑھے، اس نے ہائنہ کی نازک کلائی پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ شاذل! ہائنہ کی سانسیں اور دل کی دھڑکنیں یوں تیز ہوئیں جیسے اچانک نہ جانے کیا ہو گیا تھا، جبکہ شاذل شاہ بنا اس کی سسکی سنے اس کے نقوش کو دیکھے جا رہا تھا۔ اس کا سخت چہرہ لمحوں میں نرمی میں ڈلا تھا، جب اچانک نظریں ہائنہ کے لرزتے لبوں پر ٹھہر گئی، اور جیسے کسی جادو کے زیر اثر اس نے ایک پل کے لیے سوچے بغیر ہائنہ کے لبوں پر اپنا پہلا لمس چھوڑا تھا۔ ہائنہ کی آنکھیں شدت حیرت سے کھل گئیں، مگر یہ لمحہ جتنا حسین تھا اتنا ہی بے رحم۔ وہ بنا اس کو سانس لینے کا موقع دیے اس کے ہونٹوں کو چباتا جا رہا تھا، جب اچانک ہائنہ نے سانسیں تھمنے پر اس کے کاندھے سے شرٹ کو کھینچتے اس کو ہوش دلانے کی کوشش کی۔ اس کو مزاحمت کرتے دیکھ شاذل شاہ کو ہوش آیا تھا۔ وہ ایک جھٹکے میں پیچھے ہٹتا اپنے عمل پر حیران تھا۔ اس نے ہائنہ کو یوں چھوڑا جیسے کرنٹ لگا ہو، جبکہ چہرے پر غصہ اور بے یقینی کا طوفان تھا۔ یہ کیا کیا میں نے؟ اس نے سختی سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا، جیسے خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہو۔ ہائنہ ابھی تک صدمے میں تھی، دل کی دھڑکن بے قابو تھی، آنکھیں حیرت سے بڑی ہو چکی تھی، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، شاذل ایک جھٹکے سے اسے دھتکار دیا۔ یہ غلطی تھی، سمجھے تم؟ ایک پل کی بھول، تمہیں خوش فہمی نہ ہو کہ میں تمہیں قبول کر چکا ہوں۔ اس کی آواز برف کی طرح سرد تھی، اس کی آنکھوں میں بے رحمی سے دیکھتے اس کی ذات کی دھجیاں اڑا گیا۔ شاذل! ہائنہ کی آواز میں بے یقینی تھی۔ چپ! وہ سختی سے اسے ٹوک گیا۔ یہ مت سوچنا کہ اس لمحے کی کوئی اہمیت تھی۔ میں آج بھی تمہیں اپنی بیوی نہیں مانتا اور کبھی نہیں مانوں گا۔ اس پر اپنا زہر انڈیلتا جا رہا تھا، جبکہ وہ اس کا شکار بنتی جا رہی تھی۔ ہائنہ کے لب کانپے مگر وہ خاموش رہی۔ شاذل نے ایک زہر خوند مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا اور پھر بنا کچھ کہے وہاں سے نکل گیا، مگر اس کی نظریں اور اس لمحے کی شدت وہ دونوں کے دل و دماغ پر ہمیشہ کے لیے ثبت ہو چکے تھے۔ ہائنہ بیٹا ذرا شاذل کو جگاؤ، اسے کہیں جانا تھا، مجھے کہہ کر گیا تھا کہ صبح جلدی اٹھا دو۔ فریال بیگم نے کچن سے لاؤنج میں بیٹھتی ہائنہ کو آواز دی۔ ہائنہ نے لب سختی سے بھینچے۔ لان میں ہوئی آخری ملاقات کے بعد اس کی اور شاذل کی تکرار نہیں ہوئی تھی، نہ ہی ہائنہ نے اس کے سامنے جانا ضروری سمجھا تھا، مگر اب فریال بیگم کے کہنے پر اسے ہر حال میں شاذل کا سامنا کرنا تھا۔ جی چاچی، ہائنہ مدھم آواز میں کہتے شاذل کے کمرے کی جانب بڑھی۔ کمرے کا نوب گھمائے ہائنہ آہستہ سے قدم اندر رکھتے کمرے میں دیکھنے لگی۔ کمرے کو خالی پا کر اس کی اٹکی سانسیں بحال ہوئیں۔ ہائنہ نے واپسی کے لیے پلٹتے قدم بڑھایا ہی تھا کہ واش روم کا دروازہ کھولتے شاذل باہر نکلا۔ رکو! شاذل نے ہائنہ کی پشت کو چپتی نگاہوں سے دیکھتے پکارا۔ ہائنہ نے آنکھیں میچ کر کھولی۔ جی! پلٹتے سر جھکائے اس نے پوچھا۔ شاذل جواب دیے بنا قدم بقدم چلتا اس کے نزدیک آیا۔ ہائنہ اس کے بڑھتے قدموں کا رخ اپنی جانب دیکھ دروازے سے جا لگی۔ کیا کرنے آئی ہو کمرے میں؟ شاذل نے ہاتھ اس کے دائیں بائیں جانب رکھتے اسے محصور کیا۔ ہائنہ نے سانسیں روک کے اس کی جانب دیکھا اور اگلے ہی پل اس کی رنگت میں تیزی سے سرخیاں گھلی تھیں۔ وہ شرٹ لیس بھیگا سینہ لیے اسے تپش بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ ہائنہ کی پلکیں لرز اٹھیں۔ تائی نے بھیجا تھا آپ کو جگانے کے لیے، پلکیں جھکائے وہ کانپتے لہجے میں بولی۔ مخالف کی آنکھیں اس کی دھڑکنوں کو حد سے زیادہ تیز کر گئی تھیں۔ وہی شاذل پھر بے قابو سا ہوا تھا، نہ جانے کیوں اس لڑکی کے لمس کو محسوس کرنے کے لیے مچل سا جاتا تھا۔ شاذل نے دونوں کے درمیان حائل 1 انچ کی دوری کو بھی مٹاتے ہائنہ کے لبوں پر اپنی سلگتی سانسیں چھوڑی۔ ہائنہ کا روم روم کپ کپا اٹھا۔
اور تم انہیں منع نہیں کر پائیں؟ یا پھر یہ کہو کہ تم سے رہا نہیں جاتا مجھے دیکھے بنا، تبھی بھاگی بھاگی میرے کمرے میں چلی آئی۔ اتنے دن گزر چکے تھے وہ اس کے روبرو نہیں آئی تھی، نہ جانے کیوں شاذل کو اس کی غیر موجودگی چبھی تھی۔ تبھی سلگتے لہجے میں حساب برابر کیا۔ اس کے لب بولتے ہوئے ہائنہ کے لبوں کو چھوتے ہائنہ کی جان ہتھیلی پر سجا گئے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، دور ہٹیں۔ ہائنہ کے ہاتھ پہ ساختہ شاذل کے سینے پر آن ٹھہرے۔ شاذل کے جذبات اس کے لمس کو محسوس کرتے مزید بے قابو ہوئے۔ ہائنہ کی بے ترتیب سانسیں اس کی سانسوں میں گھلتے اس کی سانسیں آگ کی مانند دہکا گئی تھیں۔ شاذل ضبط کھوتے اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لیتے، اس کی سانسوں پر قابض ہوتے، اس کی کمر اپنے دونوں ہاتھوں میں بھیج گیا۔ ہائنہ آنکھیں حیرت سے آخری حد تک پھیلائے اس کے جلساتے لمس کو محسوس کر رہی تھی۔ شاذل کے لمس میں شدت محسوس کرتے اس کے کاندھوں کو ناخنوں سے زخمی کر گئی۔ شاذل جو اس کی مہکتی سانسوں کو اپنے وجود میں اتار رہا تھا، کاندھوں پر ہوتی چبھن سے ہوش میں لوٹا۔ ہائنہ کی سانسوں کو آزادی بخشتے اسے خود سے دور کر گیا۔ لمحہ لگا تھا اسے اس جادوئی لمس کے طلسم سے نکلنے میں۔ ہائنہ کو گہری سانسیں بھرتے دیکھ اسے اپنی بے اختیاری پر جی بھر کر تیش آیا تھا، لیکن اب وہ تیش بھی ہائنہ پر اترنے والا تھا۔ یہی چاہتی تھی نا تم؟ شاذل نے چپتے لہجے میں کہا۔ ہائنہ نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ میں کیا چاہتی تھی شاذل؟ ہائنہ نے حیرت سے پوچھا۔ یہی کہ میں تمہارے قریب آؤں، تمہیں اپنا لمس سونپوں، تبھی تو تم میرے کمرے میں آئیں۔ شاذل اپنی بے خودی کا سارا تیش ہائنہ پر اتار رہا تھا۔ ہائنہ کی آنکھوں میں تیزی سے نمکین پانی نے اپنی جگہ بنائی تھی۔ میں ایسا کچھ نہیں چاہتی تھی، میں خود آپ کے سامنے آنے سے گریز برت رہی ہوں۔ نہ مجھے آپ چاہیے نہ آپ کی قربت۔ سنا آپ نے؟ ہائنہ کا ضبط ٹوٹا تھا۔ پچھلی بار بھی وہ اپنا لمس اس کے وجود پر چھوڑتے لفظوں کے چابک چلا گیا تھا، اور اب بھی۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے مجھے تمہارے نظر آنے یا نہ نظر آنے سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ ہائنہ بی بی، نکل آؤ غلط فہمی سے۔ مجھے تمہاری موجودگی یا غیر موجودگی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شاذل تو بھننا اٹھا تھا اس کی بات پر۔ کہیں نہ کہیں اس کی غیر موجودگی سے اسے فرق پڑ رہا تھا، لیکن مانتا کون؟ ہائنہ نے زخمی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ میں غلط فہمیاں نہیں پالتی، ہائنہ دو ٹوک جواب دیے بنا اس کی سنے کمرے سے نکلتی چلی گئی تھی۔ شاذل نے اس کے جاتے ہی اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اپنی بے خودی پر خود کو لعنت ملامت کی۔ جیسے میرے سامنے نہیں آئے گی تو میں بے چین رہوں گا، مجھے بڑا فرق پڑے گا۔ بڑبڑاتے ہوئے کہتے وہ اپنے تیز دھڑکتے دل کو نظر انداز کرتا ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا۔ شاہ حویلی کے داخلی دروازے پر ایک سیاہ گاڑی آ کر رکی تھی۔ شاہ خاندان کے افراد اپنی اپنی مصروفیت میں تھے، مگر جب وہ شخص اندر داخل ہوا تو ہر کسی کی نظریں ایک لمحے کو اس پر ٹک گئی تھی۔ لمبا قد، سٹائلش پرسنالٹی اور چہرے پر ہلکی داڑھی۔ وہ کوئی عام آدمی نہیں لگ رہا تھا۔ آنکھوں میں خاص اعتماد، چال میں بے نیازی اور لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ ارے بھائی، یہ تو فراز آیا ہے، اس چچا کی خوشی بھری آواز گونجی۔ فراز ملک، عشرت شاہ، شاذل شاہ کی بہن کا دیور، جو برسوں بعد بیرون ملک سے واپس آیا تھا۔ وہ خاندان سے جڑا ہوا تھا مگر زیادہ وقت حویلی سے باہر گزارا تھا۔ اب وہ کسی بزنس ڈیل کے سلسلے میں آیا تھا، مگر یہاں آتے ہی سب سے زیادہ کسی کی توجہ اس نے کھینچی تھی تو وہ ہائنہ شاہ تھی۔ ہائنہ جو ابھی تک بس شاذل کی سرد مہری سہنے میں مصروف تھی، اچانک کسی کی توجہ کا مرکز بن گئی تھی۔ تم یقیناً ہائنہ ہو، فراز نے دلچسپی سے کہا۔ جی، ہائنہ نے قدرے جھجکتے ہوئے جواب دیا۔ ہاں، میں نے بچپن میں تمہیں دیکھا تھا، تب تو تم بالکل گڑیا سی لگتی تھی، اور اب بھائی ماشاءاللہ تم تو بالکل پری بن گئی ہو۔ ہائنہ نے ہلکی سی مسکراہٹ دی اور پاس بیٹھے شاذل کے ہاتھ کی گرفت غصے سے مٹھی میں بدل گئی۔ شاذل شاہ نے آنکھیں گھماتے اگنور کرنا چاہا، مگر نظریں بھٹک بھٹک کر اس کے چہرے پر جا رہی تھیں، جو دلچسپی سے فراز کی باتیں سن رہی تھی۔ شاذل نے آنکھوں کے کنارے سے اس منظر کو دیکھا اور اس کا خون کھول اٹھا۔
فراز اتنا جلدی ہائنہ کے قریب کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ اپنے جلتے دل پر قابو پاتا بے حد غصے سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کا قتل کر دے، اور سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز ہائنہ کی ہنسی تھی، وہی لڑکی جو ہمیشہ شاذل کے سامنے گھبرائی رہتی، جس کی آنکھوں میں ہمیشہ التجا رہتی، آج کسی دوسرے کے سامنے اتنی آسانی سے کھل کر باتیں کر رہی تھی۔ بکواس، شاذل بڑبڑایا اور غصے سے وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں آتے ہی اس نے جیب سے سگریٹ نکالتے، لائٹر جلاتے ایک گہرا کش لیا۔ یہ سب بکواس ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس نے خود کو یقین دلانے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی آنکھیں بند کی، سامنے ہائنہ اور فراز کی مسکراتی ہوئی تصویر آئی۔ وہ جھنجھلا کر اٹھا، کھڑکی سے باہر دیکھا، جہاں لان میں ہائنہ اور فراز کسی بات پر زور سے ہنس رہے تھے۔ شاذل کی انگلیاں سگریٹ پر مزید سخت ہو گئیں، آنکھوں میں سرخی اور اندر جلن کی آگ، دونوں بھڑک رہے تھے۔ یہ لڑکی میری ہے اور میں اسے کسی اور کے ساتھ اتنی آسانی سے نہیں جانے دوں گا۔ شاذل نے غصے میں سگریٹ ایشٹے میں مسل دی، مگر اس کا دل ابھی بھی چل رہا تھا۔ ہائنہ اور فراز لان میں بیٹھے تھے، شام کی ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی اور دونوں ہی ہنسی مذاق میں مگن تھے۔ تو پھر تمہیں کون سی چاکلیٹ پسند ہے؟ فراز نے شوخی سے پوچھا تھا۔ میری پسند ہر بار بدل جاتی ہے، کبھی ڈیری ملک، کبھی فیرو روچر۔ ہائنہ نے ہنستے ہوئے کاندھے اچکائے۔ بالکل ویسے جیسے تمہارا موڈ ہر وقت بدلتا رہتا ہے، فراز نے کہکا لگایا، جبکہ اس کی بات سنتے ہائنہ بھی کھلکھلائی تھی۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب شاذل شاہ وہاں سے گزرا تھا۔ وہ جو اندر جا رہا تھا دونوں کی ہنسی سن کر ٹھٹک گیا۔ آنکھوں میں چپتی جلن کے ساتھ اس نے ایک نظر ہائنہ پر ڈالی، جو بنا کسی جھجک کے فراز کے ساتھ کہکہے لگا رہی تھی۔ یہ لڑکی میرے ساتھ تو کبھی یوں بے فکر ہو کر نہیں ہنستی۔ جبڑے سخت ہوئے، مٹھیاں بند ہوئیں اور غصہ حد پار کر گیا۔ ہائنہ، میرے کمرے میں کافی لے کر آؤ۔ شاذل نے سرد حکمیہ لہجے میں ہائنہ سے گویا ہوا، اور اس کا جواب سنے بنا ہی وہاں سے لمبے لمبے ڈگ بھرتا نکل گیا، جیسے مزید ایک لمحہ بھی یہ منظر برداشت نہیں کر سکتا ہو۔ جبکہ فراز نے دلچسپی سے اس کے تاثرات دیکھتے اپنی مسکراہٹ پر قابو پایا تھا۔ وہ لڑکا تھا، جانتا تھا کہ مرد جلن میں کیسی حرکتیں سر انجام دیتا ہے۔ ہانیہ شاذل کے سرد لہجے پر فراز کے سامنے خفت کا شکار ہوئی۔ سرخ رنگت لیے وہ فراز سے ایکسکیوز کرتے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ کافی کا کپ ہاتھ میں تھامے وہ شاذل کے کمرے میں داخل ہوئی تھی، جہاں اسے اپنے انتظار میں صوفے پر بیٹھے دیکھ ہائنہ کے دل کی دھڑکنیں لمحے کے 1000ویں حصے میں تیز ہوئی تھیں۔ دھڑکتے دل کے ہمراہ اس نے شاذل کی جانب قدم بڑھائے۔ یہ لیں کافی، اس نے نرمی سے کہتے اسے کافی ہی دینا چاہی، مگر وہ بنا کوئی رسپانس دیے یکٹک اسے دیکھ گیا۔ ہائنہ کو اس کا انداز متعجب کر گیا۔ وہ اسے یوں خاموش دیکھتے کافی اس کے پاس موجود ٹیبل پر رکھتے پلٹنے لگی۔ جب شاذل بجلی کسی تیزی سے اس تک آتے، اس کی کلائی جکڑے، اسے ایک ہی جست میں اپنی جانب کھینچتے اپنے سینے کا حصہ بنا گیا۔ شاذل! ہائنہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، شور مچاتی دھڑکنیں خاموش ہوئیں۔ شاذل کے چہرے پر وحشیانہ تاثرات تھے۔ تمہاری ہنسی بہت خوبصورت ہے، مگر وہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ شاذل ہائنہ کے خوبصورت ہراساں چہرے پر جھکتے دبا دبا سا غرایا تھا۔ اس کی غراہٹ پر ہائنہ کا روم روم سنسنا اٹھا۔ ہائنہ نے بمشکل اپنی کلائی اس کی سخت وحشیانہ گرفت سے آزاد کرنے کی سعی کی۔ جواباً شاذل اس کی کلائی آزاد کرتے اس کے بازو اپنی فولادی گرفت میں جکڑ گیا۔ شاذل پلیز چھوڑے مجھے۔ ہائنہ کی سانسیں بے ترتیب ہوئیں، جبکہ شاذل کی سخت انگلیاں اس کے بازوؤں میں دھستی تکلیف کا باعث بن رہی تھیں، مگر شاذل کو آج سنائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ سینے میں جلتی آگ کے سبب پاگل ہونے کے در پہ تھا۔ شاذل کا ایک ہاتھ ہائنہ کے بازو سے سرکتا اس کے ریشمی سیاہ بالوں میں الجھا، جبکہ دوسرے ہاتھ نے کمر پر اپنی گرفت بنائی۔ ہائنہ بت بنی اس کی کارروائیاں ملاحظہ فرما رہی تھی۔
شازل نے اسے اپنے نزدیک کے اس کی ناک سے ناک جوڑے، اس کی سانسیں انہیل کی۔ سینے میں جلتی آگ پھر بھی کم نہ ہوئی تو وہ ضبط کے تمام بندھن توڑتے اس کے گلابی گہرے سانس بھرتے لبوں پر جھک گیا۔ آئینہ کی آنکھیں آخری حد تک پھیلی۔ اس لمس میں نرمی منقوط تھی، شدت تھی، جلن تھی، اشتعال تھا۔ وہ بے دردی سے آئینہ کی سانسیں پی رہا تھا۔ یہ محبت نہیں تھی، یہ حق ملکیت کا اعلان تھا۔ آئینہ کا پورا وجود کانپ اٹھا۔ یہ شازل کا پہلا وحشیانہ لمس تھا، بے حد شدید اور بے حد قابض۔ اور جب شازل کو لگا کہ غصہ اب بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تو اس نے پوری قوت سے اس کے لبوں کو چبا ڈالا۔ آئینہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اپنے جسم کی پوری طاقت اکٹھا کرتے وہ شازل کے سینے پر دباؤ ڈالے اسے خود سے دور کرنے کی سعی کرنے لگی۔ شازل کو اس کی مزاحمت سے رتی برابر بھی فرق نہیں پڑا۔ اس کے لبوں کو آزادی دیتے وہ اس کی کمر اور بالوں پر گرفت مزید سخت کر گیا۔ شازل پلیز، آئینہ درد اور بے بسی کے ملے جلے تاثرات لیے اس کی جانب دیکھتے بھرائی آواز میں بولی۔ شازل اپنی شدت سے سرخ ہوتے اس کے لبوں کو گہری نگاہوں سے دیکھتے اس کے کان کے نزدیک جھکایا۔ یاد رکھو آئینہ، اس کی سرگوشی برف جیسی سرد تھی مگر سانسیں آگ کی مانند سلگ رہی تھی۔ تم صرف میری ہو اور کسی اور کے ساتھ ہنسنے کی ضرورت نہیں، نہ ہی بات کرنے کی، ورنہ ان ہونٹوں کی خیر نہیں۔ وہ اس کو وارن کرتا، اپنی شدت سے بھیگے لبوں پر انگلی سہلاتا، غصے سے بولا تھا، جبکہ آئینہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہ کیسا جنون تھا، یہ کیسا جذبہ تھا جو شازل کو اس حد تک لے آیا تھا۔ شازل اسے آزاد کرتے تیز قدموں سے واش روم میں جا بند ہوا۔ آئینہ کئی بل دم سادھے وہاں کھڑی سب سمجھنے کی کوشش کرتی رہی۔ پھر شازل کے باہر آتے دوبارہ اسے اپنی گرفت میں قید کرنے کے خیال سے ڈرتے فوراً کمرے سے باہر نکلی تھی۔ حویلی کا ماحول ہمیشہ کی طرح پرسکون تھا، مگر شاہ خاندان کے بڑوں کے سامنے بیٹھا شازل شاہ اندر ہی اندر طوفان کی زد میں تھا۔ وہ خاموشی سے صوفے پر بیٹھا تھا مگر اس کی سخت نظریں سیدھا دادا جان پر جمی ہوئی تھی، گویا وہ خود کو کسی بڑے فیصلے کے لیے تیار کر رہا تھا۔ دادا جان، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ شازل کی بھاری آواز کمرے میں گونجی۔ دادا جان نے نظر اٹھا کر اپنے بڑے پوتے کو دیکھا جو ہمیشہ کی طرح سنجیدہ اور بے تاثر لگ رہا تھا، مگر اس کے اندر کی بے چینی وہ محسوس کر سکتے تھے۔ بولو شازل، دادا جان نے نرمی سے کہا۔ شازل نے ایک پل کو گہرا سانس لیا، پھر سیدھا مدعا بیان کر دیا۔ میں آئینہ کی رخصتی چاہتا ہوں۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ آئینہ جو ماں کے ساتھ بیٹھی تھی اچانک ساکت ہو گئی۔ اس کی سانس اٹک گئی اور نظروں نے بے اختیار شازل کی طرف دیکھا۔ یہ فیصلہ تم نے اچانک کیسے کر لیا؟ شازل کے والد بہرام شاہ نے چونک کر پوچھا۔ یہ فیصلہ میرا نہیں، وقت کا ہے، شازل نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ میں چاہتا ہوں کہ اب اس نکاح کو حقیقی رشتہ بنایا جائے۔ شازل کا لہجہ ہر احساس سے آری تھا۔ مگر بیٹا، زینب بیگم نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے مگر شازل کی نظریں سیدھا دادا جان پر جمی ہوئی تھی۔ آپ نے ہمیشہ میرے فیصلے لیے ہیں دادا جان، اس نے ٹھہرے ہوئے مگر مضبوط لہجے میں کہا۔ اب یہ فیصلہ بھی آپ کو ہی کرنا ہوگا۔ اس نے اپنی کہتے فیصلے کا اختیار دادا جان کو دے دیا۔ دادا جان نے گہری سانس لی، پھر آئینہ کی طرف دیکھا جس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں مگر ہاتھوں کی گرفت اس کے اضطراب کو ظاہر کر رہی تھی۔ کیا تم اس فیصلے کی تیار ہو آئینہ؟ دادا جان نے نرمی سے اس سے استفسار کیا۔ آئینہ کے لب ہلے مگر الفاظ کہیں گم ہو گئے۔ کیسے کہتی کہ اس کے دل میں عجیب سا خوف تھا؟ کیسے بتاتی کہ شازل کے رویے کی شدت سے بے حد ڈرا رہی تھی؟ مگر دوسری طرف وہ یہ بھی جانتی تھی کہ شازل جو فیصلہ کر لیتا ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ میں دادا جان کے فیصلے پر راضی ہوں۔ آخر کار اس نے سر جھکا کر کہا۔ بس تو پھر ٹھیک ہے، پھر جلدی رخصتی کی تیاری کرو۔ دادا جان نے گویا حتمی مہر لگا دی اور شازل شاہ نے پہلی بار سکون کا سانس لیا۔ یہ رشتہ اب صرف نام کا نہیں رہے گا، یہ حقیقت بننے جا رہا تھا۔ پورا شاہ محل روشنی میں نہایا ہوا تھا، ہر دیوار، ہر کونا رنگ برنگے پھولوں اور جگمگاتی لائٹ سے مزین تھا۔
خواتین کی کھنکتی چوڑیاں، مہندی کی خوشبو، ڈھولک کی تھاپ اور قہقہوں کی گونج نے ماحول کو خوشیوں سے بھر دیا تھا۔ حائنہ شاہ سبز اور سنہری امتزاج کے لہنگے میں بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اس کی مہندی سے سجے ہاتھ، ماتھے پر جھلملاتا ٹیکا اور کاجل سے بھری آنکھیں، سب کچھ شاذل شاہ کی دھڑکنیں تیز کرنے کے لیے کافی تھا۔ وہ ہر لمحہ اس پر نگاہ جمائے رہا، جیسے اس کا دل ماننے کو تیار ہی نہ تھا کہ یہ حسین لڑکی اب ہمیشہ کے لیے اس کی ہونے جا رہی ہے۔ وہ اس سے غافل تھا تو یہ لڑکی عام سی لگتی تھی، مگر اب اس کے علاوہ جیسے ساری دنیا کے سارے رنگ پھیکے سے ہو گئے تھے۔ بالآخر مہندی کی رسم مکمل ہوئی۔ حائنہ کو تھکاوٹ کے باعث وہاں سے بھیج دیا گیا تھا۔ جب اس کو جاتے دیکھ تھوڑی دیر بعد شاذل شاہ بہانہ بنا کر حائنہ کے کمرے میں جا پہنچا۔ اندر آتے ہی اس کی نظریں دروازہ بند کرنے کے بجائے اس لڑکی کے چہرے پر جم گئی، جو آئینے کے سامنے کھڑی اپنی مہندی زدہ ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ حائنہ نے چونک کر پلٹ کر دیکھا۔ شاذل، آپ یہاں؟ حائنہ کا لہجہ حیرت انگیز تھا۔ شاذل بے نیازی سے مسکرایا اور پلٹتے دروازہ لاک کرتے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کے قریب آ گیا۔ کیوں؟ میرا آنا منع ہے؟ حائنہ کے حسین چہرے کو لو دیتی نگاہوں سے دیکھتے وہ گمبھیر لہجے میں گویا ہوا۔ حائنہ نے گھبرا کر نظریں چرائیں۔ یہ مہندی کی رات ہے، کوئی آ جائے گا، لرزتی پل کے لیے وہ شرمگی لہجے میں گویا ہوئی۔ شاذل نے ہلکا سا قہقہ لگایا اور مزید قریب آ کر اس کی شہادت کی انگلی پکڑ لی۔ مہندی میں چمک رہا تھا ایس جہاں اس کے نام کا۔ تمہیں معلوم ہے تمہاری قسمت میں کون لکھا ہے؟ شاذل نے بھویں ریز کیے پوچھا۔ حائنہ کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس کو زچ کرنے آیا ہے، مگر شاذل کے قریب آنے سے اس کے دل کی دھڑکنیں قابو سے باہر ہو رہی تھیں۔ شاذل نے اس کی ٹھوڑی کو اپنی انگلی سے اوپر کیا، اس کے لرزتے لبوں پر نظریں جمائیں۔ یہ لب بہت حسین ہے، مگر یہ میرا نام لینے کے لیے ہے، اور تمہاری آنکھیں یہ صرف مجھے دیکھنے کے لیے رہیں۔ پھر سے وہ لمحہ یاد آیا جب فراز سے باتیں کرتے اس کے ان حسین لبوں پر مسکراہٹ پھیلی ہوتی تھی۔ سینے میں آگ دہک اٹھی جسے بجھانے کے لیے اسے اس لڑکی کے لمس کی ضرورت تھی۔ حائنہ کی پلکیں لرزنے لگیں۔ وہ ہچکچا کر پیچھے ہٹنے لگی، مگر شاذل نے اسے بازو سے تھام کر اپنے قریب کر لیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ ابھی تو کچھ کہا ہی نہیں میں نے، کہتے ہی وہ جھکا تھا اور دھیرے سے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کرتے حائنہ کی آنکھیں حیرت سے پھیلا گیا۔ وہ آزادی چاہتی تھی، مگر پھر وہ خود کو اس لمحے سے نکال نہیں سکی۔ شاذل نے شدت سے بوسہ لیتے اس کے ماتھے کو چومتے اس کے کان کی لو پر جھکتے لب رکھے تھے۔ اب تم پر صرف میرا حق ہے حائنہ شاہ۔ اپنے لب ہٹاتا وہ کان میں سرگوشی کرتا اس کی دھڑکنوں کے تار چھیڑ گیا۔ اس کے چہرے سے ہوتی نظر اس کی گردن پر رکی۔ بے ساختہ اس کی گردن دیکھتے اس نے اپنے لب وہاں رگڑے، اپنی ناک اس کی گردن پر سہلائی۔ حائنہ کے پیٹ میں گویا تتلیاں رقص کرنے لگیں۔ کچھ دیر ناک سہلانے کے بعد وہ وہاں گہری سانسیں لینے لگا، جیسے اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتارنا چاہتا ہو۔ حائنہ کا وجود کانپنے لگا۔ شاذل پلیز۔ حائنہ مزید اس کی قربت برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اس کا پورا وجود شاذل کی ذرا سی قربت پر لرز رہا تھا۔ شاذل اس کی حالت سمجھتا اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے لبوں پر ایک گہری مسکان سجائے پیچھے ہٹا۔ ایک الگ ہی سکون تھا جو اس لڑکی کے جسم پر اپنا لمس چھوڑتے وہ حاصل کرتا تھا۔ ابھی کے لیے چھوڑ رہا ہوں، مگر یاد رکھنا شادی کے بعد تم مجھ سے بچ نہیں پاؤ گی۔ زمینی لفظوں کا انتخاب کرتے وہ حائنہ کو مزید کانپنے پر مجبور کرتا کمرے سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ حائنہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے اپنی بکھری سانسیں بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شاہ حویلی آج روشنیوں میں نہا رہی تھی۔ پورا محل جگمگ کر رہا تھا اور بارات کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ سنہرے سرخ اور ہلکے گلابی رنگ کے امتزاج سے سجی حویلی کسی خواب کی تعبیر لگ رہی تھی۔ مہمانوں کی چہل پہل اور قہقہے ہر سو رقص کر رہے تھے۔ خوشیوں نے چاروں جانب سے شاہ حویلی کو گھیر لیا تھا۔ شاذل شاہ سیاہ اور سنہری شیروانی میں کسی بادشاہ سے کم نہیں لگ رہا تھا۔
اس کی آنکھوں میں عجیب سی تپش تھی جو بس آئینہ کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے منتظر تھی۔ اس کی نظریں بار بار اندرونی دروازے کی طرف اٹھ رہی تھیں جہاں سے دلہن کو لایا جانا تھا۔ شاذل شاہ کو زیادہ انتظار کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں پڑی تھی۔ آئینہ شاہ گہرے سرخ لہنگے، بھاری کامدار دوپٹے اور نفیس زیورات میں قیامت ڈھا رہی تھی۔ وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ ہر کوئی بس ایک نظر اس پر ڈال کر مبہوت ہو رہا تھا، مگر شاذل کی نظریں جیسے قید ہو گئی تھیں۔ وہ پلکیں جھپکانا بھی بھول گیا۔ یار، یہ تو واقعی آج تیرا دل جیت لینے والی ہے، فراز نے اس کی آنکھوں کا والہانہ پن محسوس کرتے اس کے قریب ہوتے کہا تھا۔ وہ جو انہماک سے اس کو دیکھ رہا تھا، اس کی بات پر چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ ایک ناگوار نظر اس پر ڈالتے اپنا رخ بدل گیا اور نظریں دوبارہ آئینہ پر ٹک گئی۔ فراز شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ آگے بڑھا اور سیدھا دلہن کے پاس جا پہنچا۔ السلام علیکم آئینہ، وہ ہلکے سے جھک کر بولا۔ ویسے شاذل کے رنگ اڑا دیے ہیں آپ نے، پلکیں تب جھپکانا بھول گیا ہے۔ فراز کا لہجہ شوخی بھرا تھا۔ آئینہ جھیپ سی گئی مگر جلدی خود پر پاتی اس کے سلام کا جواب دے گئی۔ اللہ خیر کرے، اس کے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں میں۔ وہ ہنستا ہوا اس کو چھیڑنے لگا۔ جب اس کی بات سنتے بے ساختہ آئینہ ہلکا سا مسکرا دی اور یہی چیز شاذل شاہ کے اندر آگ بھڑکا گئی تھی۔ شاذل شاہ نے ہاتھوں کی مٹھیاں اس قدر سختی سے بھینچی کہ ہاتھوں کی رگیں پھول کر واضح ہونے لگیں۔ اسے فراز کا یوں آئینہ سے ہنسی مذاق کرنا بالکل اچھا نہیں لگتا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ فوراً جا کر فراز کا گریبان پکڑ لے اور سب کے سامنے اعلان کر دے کہ یہ لڑکی اب صرف میری ہے، اب اس کی برداشت سے باہر ہوا تھا۔ شاذل نے گہری سانس لی اور آگے بڑھ کر آئینہ کے قریب کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر ایک شدید سنجیدگی تھی جبکہ نظریں سختی سے فراز پر مرکوز تھیں۔ فراز، میری بیوی سے زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں، وہ ٹھنڈے مگر خطرناک لہجے میں بولا۔ فراز نے قہقہ لگایا۔ ارے چلا تو مت کر، میں تو بس مذاق کر رہا تھا، فراز نے ہنستے ہوئے بے تکلفی سے کہا۔ شاذل کی آنکھوں میں غصے کی چمک تھی مگر وہ خود پر قابو رکھ کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے آہستہ سے آئینہ کا ہاتھ تھاما اور اس کی ہتھیلی پر اپنی انگلی سے ایک دائرہ بنایا، جیسے اسے یاد دلا رہا ہو کہ یہ ہاتھ، یہ وجود صرف اور صرف اس کے لیے ہے۔ آئینہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے ہاتھ کی گرفت میں ایک عجیب سی شدت تھی۔ جب اچانک شاذل جھک کر اس کے کان کے قریب آیا اور ہلکی سی سرخوشی کر گیا۔ یہ آخری موقع ہے آئینہ کسی اور سے بات کرنے کا، کیونکہ کل سے تم سانس بھی میری اجازت سے بھرو گی۔ اور شدت سے بولتا اس کا رنگ فک کرتا اپنا چہرہ پیچھے ہٹا گیا۔ آئینہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں جبکہ شاذل شاہ ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ آئینہ کے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو رہی تھیں۔ نرم و ملائم ریشمی دوپٹے کے نیچے اس کا سراپا لرز رہا تھا۔ وہ پلنگ کے کنارے پر بیٹھی نگاہیں جھکائے اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ شاذل شاہ کی گہری نظریں اس پر جمی تھی۔ آج وہ مکمل طور پر اس کی ہو چکی تھی، مگر وہ جانتا تھا کہ اس رشتے نے اس کے معصوم دل کو کتنی تکلیف دی تھی۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب آیا اور اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے اسے پکارا۔ آئینہ، اس نے چونک کر نظریں اٹھائیں اور فوراً پھر جھکا لیں۔ شاذل کے دل میں ایک عجیب سا اضطراب تھا۔ آج اس لڑکی کے سامنے تھا جسے ہمیشہ کے لیے اپنا کہنے کا حق رکھتا تھا، مگر کیا اسے وہ سب بتا پائے گا جو اس کے دل میں تھا؟ مجھے نہیں پتا کہ میں کیسے کہوں، کہاں سے شروع کروں، مگر ایک بات جو میں نے شدت سے محسوس کی وہ یہ کہ میں تمہارے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں۔ وہ آہستہ سے بولتا اپنے دل کے راز افشاں کرنے لگا۔ آئینہ کا دل تو جیسے تھم سا گیا۔ جب بھی میں تمہیں کسی اور کے قریب دیکھتا ہوں تو میرا وجود سلگ اٹھتا ہے، خاص طور پر جب میں تمہیں فراز کے ساتھ دیکھتا ہوں۔ وہ ہنسی، وہ معصومیت جو کبھی صرف میرے لیے ہونی چاہیے تھی، اسے کسی اور کے لیے دیکھ کر مجھے لگا جیسے کسی نے میرے اندر خالی پن بھر دیا ہو۔ شاذل کی آواز بھاری ہو گئی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب ہو رہا تھا۔ میں برداشت نہیں کر پایا، میں جلتا رہا، مگر میں نے خود کو کبھی تسلیم ہی نہیں ہونے دیا کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ مگر حقیقت یہی ہے کہ میں تم سے محبت کرتا تھا، ہمیشہ سے، شاید تب سے جب میں نے تمہیں پہلی بار اپنے نام کے ساتھ سوچا تھا۔ آئینہ کی پلکیں لرزیں، اس کے دل میں ایک طوفان سا اٹھا۔ شاذل کی انگلیاں آہستہ سے اس کے ہاتھ پر رکیں۔ میں تمہیں رلایا، تمہیں تکلیف دی، شاید بہت زیادہ، اور تمہیں جتایا،
کہ تم سے نفرت کرتا ہوں، اور توقع کے عین مطابق تمہیں لگا کہ میں تم سے نفرت کرتا ہوں، مگر سچ تو یہ ہے کہ میں اپنی محبت سے خود بھی بے خبر تھا۔ وہ جھکا اور اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ حائنہ کی سانسیں تیز ہو گئیں، وہ بے اختیار اپنے دوپٹے کو مٹھی میں جکڑ گئی۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے تم پر سختی کی ہے، تمہیں وہ عزت نہیں دی جس کی تم حقدار تھیں، مگر آج میں تمہیں اپنی محبت میں لپیٹ لینا چاہتا ہوں، اپنی چاہت کی مہریں تمہارے جسم پر چھوڑ جانا چاہتا ہوں، تاکہ تمہیں کبھی بھی میرے جذبات پر شک نہ ہو۔ اس کے چہرے کو ہاتھوں میں لیتے بولا، مجھے معاف کر دو حائنہ۔ وہ اپنی بھاری ہوتی آواز پر قابو پاتا بولا تھا۔ حائنہ کے آنسو اس کے رخسانوں پر بہنے لگے۔ شاذل نے وہ آنسو اپنی انگلیوں سے چن لیے۔ تم کچھ نہیں بولو گی؟ اس کی ٹھوڑی کے نیچے انگلی رکھتے اس کا چہرہ اوپر اٹھاتے اس سے استفسار کرنے لگا۔ وہ گہری سانس لے کر آہستہ سے شاذل کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ گئی۔ شاذل نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ حائنہ کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، مگر اس کی آواز میں ہلکی سی لرزش تھی جو اس کے جذبات کی شدت کو ظاہر کر رہی تھی۔ شاذل، مجھے نہیں پتا کہ میں یہ سب کیسے کہوں، مگر آج میں آپ کو اپنے دل کی ہر بات بتانا چاہتی ہوں۔ شاذل نے بے اختیار اپنے ہاتھ کی گرفت مضبوط کی، جیسے اس لمحے کو ہمیشہ کے لیے قید کر لینا چاہتا ہوں۔ جب میں چھوٹی تھی تب سے لے کر آج تک میں نے ہمیشہ آپ کو اپنے سب سے قریب پایا ہے، مگر جب آپ نے مجھے خود سے دور کیا، میری محبت کو ٹھکرایا، تو میں ٹوٹ گئی تھی شاذل۔ حائنہ بھرائی لرزتی آواز میں گویا ہوئی۔ شاذل کی آنکھیں دکھ سے بھر گئیں۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے حائنہ کے ساتھ زیادتی کی ہے، مگر اس وقت وہ خود بھی اپنی محبت کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ میں نے آپ سے نفرت کرنے کی کوشش کی، 1000 بار خود کو یقین دلایا کہ آپ میرے لیے نہیں ہو، مگر جتنا میں نے دور ہونے کی کوشش کی اتنا ہی آپ میرے دل میں گہرے اترتے چلے گئے۔ شاذل شاہ بے یقینی سے حائنہ کو دیکھ رہا تھا۔ کیا وہ واقعی اس سے محبت کرتی تھی؟ جب مجھے فراز کے ساتھ دیکھ کر آپ کا دل جلا تھا تو شاذل، میں بھی تب ہر رات یہی سوچ کر تڑپتی تھی کہ آپ کسی اور کو اپنی زندگی میں شامل کر لو گے۔ میں آپ کی قربت کے لیے تڑپتی ہوں، آپ کی ایک نظر کے لیے، آپ کے لفظوں کے لیے۔ شاذل کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ جانتا تھا کہ حائنہ کے دل میں کہیں نہ کہیں جذبات ضرور ہوں گے، مگر اتنی شدت۔ وہ بے اختیار اس کے قریب ہوا، اس کی ٹھوڑی کو انگلی سے اٹھا کر اسے آنکھوں میں دیکھنے پر مجبور کیا۔ تم سچ کہہ رہی ہو حائنہ؟ اس کی آواز میں بے یقینی تھی۔ حائنہ کی آنکھوں میں محبت کی چمک تھی جو شاذل کو مکمل طور پر بے بس کر گئی۔ وہ آہستہ سے مسکرائی۔ ہاں شاذل، میں آپ سے محبت کرتی ہوں، شدت سے، بے حد، بے حساب۔ حائنہ مسکراتے ہوئے بولی۔ شاذل کی دھڑکنیں بے قابو ہونے لگی۔ وہ خود کو روک نہیں پایا۔ اس نے آہستہ سے حائنہ کو اپنے قریب کھینچا اور اپنی باہوں کے گھیرے میں لے لیا۔ اگر تم یہ پہلے کہہ دیتی تو شاید میں تمہیں اتنا تڑپاتا نہیں۔ وہ سرگوشی میں بولتا اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتے اپنی محبت کی مہر ثبت کر گیا۔ حائنہ کی سانسیں بے ترتیب ہوئیں۔ وہ شاذل کے بازوؤں پر گرفت مضبوط کرتے شاذل کے سلگتے لبوں کے لمس کو اپنے نقوش پر سفر کرتے محسوس کر رہی تھی۔ میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں حائنہ، تم سے دوری اب برداشت نہیں۔ میں تمہارے معاملے میں شدت پسند ہوں، تم صرف میری ہو، صرف میری۔ آج میں تمہارے وجود پر اپنی محبت کی چھاپ چھوڑتے، تمہاری روح میں اترتے، تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنا بناؤں گا۔ شاذل کے لب اس کے کان میں سرگوشی کرتے اس کے کان کی لو کو چھو گئے، جبکہ ہاتھ بے باکی سے حائنہ کے وجود پر سرایت کرتے درمیان میں قائم پردوں کو ہٹانے میں مشغول تھے۔ شاذل کے لبوں نے گردن سے کاندھوں تک کا فاصلہ منٹوں میں طے کیا تھا۔ حائنہ کو بیڈ پر لٹاتے وہ اس پر سایہ فگن ہوتے، اس کے شرم و حیا سے سرخ پڑتے چہرے کی جانب آنکھوں میں الوہی چمک لیے دیکھتا رہا تھا۔ حائنہ سے دوبھر ہوا شاذل کی نظروں کی تپش کا جھیل پانا۔ میں وعدہ کرتا ہوں تم سے کہ اب کبھی زندگی میں تمہیں کسی دکھ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تمہاری آنکھوں میں آنسو لانے کی وجہ میں نہیں ہوں گا۔ اب کبھی تمہاری آنکھیں نہیں بھیگیں گی۔ ان لبوں پر ہمہ وقت مسکراہٹ کا بسیرا رہے گا۔
اور اس چہرے پر شادابی. ان کی آنکھوں میں ہمیشہ میرا عکس تیرے گا، ہمیشہ. لبوں سے اس کے ہر نقوش کو چومتے، اس کی سانسوں کو اپنی گرفت میں لیتے، حائنہ کے وجود میں سماتے اسے اپنا بناتا چلا گیا. حائنہ شاذل کی شدت بھرے لمس کو محسوس کرتے، آسودگی سے مسکراتے اس کے گلے میں باہیں ڈالے، اپنا آپ اس کے سپرد کر گئی. سرکتی رات ان دونوں کو مکمل ایک دوسرے کا کر گئی تھی. روحوں کا ملاپ ہو گیا تھا. دونوں کی محبت اپنی منزل کو پاتے امر ہو گئی تھی. شادی کو 2 دن ہو چکے تھے اور آج شاہ حویلی کے بڑے ہال میں سب اکٹھے تھے. شادی کے بعد کی تھکن ختم ہو چکی تھی اور اب سب کے چہروں پر تازگی تھی. ہنسی، مذاق، قہقہے اور چائے کی چسکیاں، سب کچھ خوشگوار ماحول میں چل رہا تھا. حائنہ آج ہلکے گلابی رنگ کے جوڑے میں سجی سب کے درمیان بیٹھی تھی. اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی اور شاذل شاہ اس کے قریب ہی سنجیدگی مگر شرارت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا. تو بھابھی اب بتائیں، شاذل بھائی زیادہ غصے والے ہیں یا زیادہ رومانٹک؟ عشرت شاہ نے شرارت سے سوال کیا تھا، جس پر سب نے ہنستے ہوئے حائنہ کی طرف دیکھا. اچانک اس افتاد پر حائنہ سٹ پٹاتے ہوئے اپنی نظریں جھکا گئی، جبکہ شاذل نے ایک معنی خیز نظر عشرت پر ڈالی تھی، جسے وارننگ دے رہا ہو کہ وہ زیادہ نہ بولے. آپ بھی ایسا سوال کیوں کر رہی ہیں؟ حائنہ نے شرماتے ہوئے پوچھتے ان سب کو قہقہا لگانے پر مجبور کر دیا. ارے بتاؤ نا، آخر ہمیں بھی تو معلوم ہو کہ ہمارا بھائی تمہارے ساتھ کیسا ہے. عشرت نے ضد کی اور زریش شاہ نے ہنستے ہوئے لقمہ دیا. بھابھی سچ سچ بتائیں، کیا بھائی ڈرتے تو نہیں آپ سے؟ زریش شاہ کی بات پر سب قہقہا لگا کر ہنس پڑے، جبکہ شاذل نے زریش کو گھورا. زیادہ مت بولو ورنہ تمہاری بھی باری آئے گی. شاذل نے گھور کر اس کو چپ کروانا چاہا. اوف بھابھی دیکھ لیں، شادی کے بعد بھی بھائی کا وہی روڈ انداز ہے، زریش نے اداکاری کرتے بے حد ڈرامائی انداز میں کہا تھا. حائنہ نے بے اختیار مسکراتے ہوئے شاذل کی طرف دیکھا، جو اب چائے کے کپ کو لبوں سے لگا چکا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک شرارتی سی چمک تھی. ویسے حائنہ، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے شوہر بہت جلدی جل جاتے ہیں. فراز سے شادی کے بعد بھی شاہ حویلی میں موجود تھا، معنی خیز لہجے میں بولا تھا، جبکہ شاذل شاہ نے منہ بسوڑا. حائنہ کے اظہار نے اس کے دل کو ٹھنڈک ضرور پہنچائی تھی، مگر یہ شخص اسے پھر بھی قابل قبول نہیں تھا. کیا کہنا چاہ رہے ہو تم؟ شاذل نے فوراً بھویں چڑھائیں. آپ کو پتا ہے، جب میں نے آپ سے رخصتی کی رات بات کی تھی تو آپ کا چہرہ دیکھنے والا تھا. میں نے تو سوچا تھا کہ میرا قتل وہیں ہو جائے گا. فراز نے ہنستے ہوئے حائنہ سے کہا. حائنہ نے مسکراہٹ ضبط کرتے شاذل کی طرف دیکھا، جب مصنوعی بے نیازی سے چائے کے گھونٹ بھر رہا تھا. کیا واقعی؟ حائنہ نے مصنوعی حیرانگی سے پوچھتے اس سے استفسار کیا. ہاں بھائی، ہمارے بھائی کسی اور کے ساتھ تمہیں دیکھ بھی نہیں سکتے. اس سے پہلے فراز کچھ کہتا عشرت شاہ نے ہنستے ہوئے اپنی زبان کے جوہر دکھائے تھے. شاذل نے چائے کا کپ ٹیبل پر رکھتے آہستہ سے حائنہ کی طرف جھکاؤ کیا. تمہیں کوئی مسئلہ ہے اس سے؟ وہ اتنی مدھم مگر گہری آواز میں بولا کہ حائنہ کا دل زور سے دھڑک اٹھا. نہیں، وہ نظریں جھکا گئیں، جبکہ عشرت اور زریش نے معنی خیز نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا. بھابھی، بھائی نے تو ایک ہی دن میں آپ کو ڈرا دیا. زریش نے مذاق کیا اور سب ہنسنے لگے. یہ پہلی بار تھا کہ شاہ حویلی میں ایک نرم سی خوشگوار محبت کا احساس سب نے محسوس کیا تھا. شاذل نے حائنہ کی طرف دیکھا. اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، مگر آنکھوں میں وہی شدید محبت جو صرف حائنہ کے لیے مخصوص تھی. حائنہ شاہ، جو کچھ مہینے پہلے تک معصوم، ناسمجھ اور جھجکنے والی لڑکی تھی، اب شاذل شاہ کی بیوی بن کر ایک خود اعتماد، محبت سے بھری عورت میں بدل چکی تھی. اور شاذل شاہ، وہ جو ہمیشہ اسے روڈ، ضدی اور اپنی بات منوانے والا تھا، اب محبت کا قیدی بن چکا تھا. وہ محبت جس کا احساس اسے بہت دیر سے ہوا تھا، مگر جب ہوا تو پھر وہ کسی حد تک بھی جا سکتا تھا حائنہ کو پانے کے لیے. رات کے وقت شاہ حویلی کی بیلکنی میں ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی. آسمان پر چمکتے ستارے اور 14ویں کے چاند کی روشنی سب کچھ جادوئی سا بنا رہی تھی. حائنہ سفید اور گلابی رنگ کے جوڑے میں ملبوس بیلکنی کے جنگلے کے قریب کھڑی تھی. اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں اور دل کسی انجان خوشی سے لبریز تھا. یہاں کیا کر رہی ہو؟
شاذل شاہ کی بھاری آواز نے پرسکون ماحول میں چھائی ہوئی طبیعی خاموشی کو توڑا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں وہی شدید محبت تھی جو شادی کی رات محسوس ہوئی تھی۔ بس کچھ نہیں، آئینہ نے مسکرا کر کہا۔ شاذل نے گہری نظروں سے اسے دیکھا، پھر ہلکے سے آگے بڑھ کر اس کی کمر میں بازو حمائل کیے۔ آئینہ کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ پتہ ہے، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ تم میری زندگی کا اتنا اہم حصہ بن جاؤ گی۔ شاذل کی آواز مدھم تھی مگر اس میں محبت کی شدت تھی۔ آئینہ نے سر جھکا لیا۔ شاذل کی نگاہیں اب بھی اسے خود میں سمیٹنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ اور میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ آپ مجھ سے محبت کریں گے، وہ منمنائی۔ شاذل نے ہلکا سا قہقہ لگایا۔ محبت تو نہ جانے کب سے ہو چکی تھی، اس کا احساس بعد میں ہوا۔ تمہیں فراز کے ساتھ دیکھنے کے بعد مجھ پر یہ بات آشکار ہوئی کہ میں تو تمہیں لے کر شدت پسند ہوں، جنونی ہوں۔ تم محض مجھے میرے ساتھی ہستی مسکراتی چاہیے ہو، کسی اور کے سنگ میں تمہیں مسکراتا ہوا بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ شاذل اس کی ناک سے ناک ٹکراتا محبت اور شدت سے بولا۔ آئینہ کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ دل اس کی شدت پسندی پر بے اختیار ہوتے تیز دھڑکنے لگا۔ تو آپ مانتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ پوزیسو ہیں؟ آئینہ نے مسکراتے اس سے پوچھا۔ شاذل نے اس کی ٹھوڑی کو آہستہ سے اپنی انگلیوں سے اوپر کیا۔ آنکھوں میں اس وقت شرارت ناچ رہی تھی، جبکہ آئینہ کے چہرے پر قوس قزح کے رنگ بکھرے ہوئے اسے مزید حسین بنا رہے تھے۔ پوزیسو بھی ہوں اور جنونی بھی، اور بے حد محبت کرنے والا شوہر بھی، وہ شدت سے بھرپور لہجے میں بولا۔ آئینہ کے گال سرخ ہو گئے اور شاذل نے نرمی سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ اب بس یہ بات یاد رکھنا کہ تم ہمیشہ صرف میری رہو گی، کسی اور سے زیادہ بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں، وہ مصنوعی سختی سے بولا، مگر اس کی انگلیاں آئینہ کی گلابی رنگت کو چھو رہی تھی۔ آئینہ ہنستے ہوئے اس کے سینے پر سر رکھ گئی۔ جی، میری بے حد محبت کرنے والے شوہر، آئینہ ہنستے ہوئے کہتے اس کے دل کے مقام پر اپنے نرم لبوں کا لمس چھوڑ گئی۔ جو آدمی کا چاند دو محبت کرنے والوں کی ہنسی، قہقہوں اور محبت بھری سرگوشیوں کا گواہ بنا تھا۔ پوری شاہ حویلی میں جشن کا سما تھا۔ دادا جان کے لبوں پر پہلی بار ایسا فخر دیکھا جا رہا تھا جو بے ساختہ تھا۔ سب شاذل شاہ کو مبارکباد دے رہے تھے مگر وہ بے یقینی سے نرس کے ہاتھوں میں لپٹی چھوٹی سی گلابی پری کو دیکھ رہا تھا۔ وہ جو ہمیشہ سخت مزاج رہا، جو کبھی اپنے جذبات کو زبان نہیں دیتا تھا، آج بے اختیار ہو کر اپنی بیٹی کے ماتھے پر بوسہ دے گیا۔ یہ میری ہے نا؟ اس نے سرگوشی کی اور نرس نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ ہاں، یہ آپ کی ہے، اور شاید آپ سے زیادہ ضدی بھی ہوگی۔ آئینہ جو بستر پر نیم غنودگی میں تھی، آہستگی سے بولتی مسکرا دی۔ یہ ضد کر کے مجھے کہیں جانے نہیں دے گی جیسے تم نہیں کرتی تھی۔ شاذل شاہ نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا۔ یہ تو وقت بتائے گا، آئینہ نے محبت سے کہتے نظریں چرائیں۔ شاذل ننھی سی گڑیا کو احتیاط سے تھامے آئینہ کے قریب آتے اس کے ماتھے پر بوسہ دے گیا۔ آئینہ نے پرسکون ہوتے اپنی آنکھیں بند کی۔ شکریہ میری اولاد کے لیے اتنا درد برداشت کرنے کے لیے، مجھے باپ کے مرتبے پر فائز کرنے کے لیے، مجھے اتنی پیاری سی گڑیا دینے کے لیے، جان شاذل۔ شاذل انتہائی نرمی سے کہتا اس کے پاس بیٹھے اس کا ہاتھ تھام گیا۔ یہ ہماری محبت کا حاصل ہے شاذل، ہمارے پیار کی نشانی۔ آئینہ آسودگی سے مسکراتے ہوئے بولی۔ شاذل نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا اور دونوں ننھی پری کی جانب متوجہ ہوئے جو آنکھیں کھولے اب ان دونوں کی جانب دیکھ رہی تھی۔ دونوں کی آنکھوں میں محبت کا جہاں آباد تھا۔ اس ننھی سی شہزادی کے لیے اور ہوتا بھی کیوں نہ، وہ ان کی پہلی اولاد تھی، ان کی محبت کی پہلی نشانی۔ دھیرے دھیرے حویلی کا ہر فرد کمرے میں داخل ہوتا اس بچی کو اٹھاتے لبالب چوم رہا تھا، جبکہ دادا جان بے انتہا خوش ہوتے جشن کا اعلان کر گئے تھے۔ 6 سال بعد بابا مجھے وہ بائک چاہیے، 6 سالہ زبیر شاہ ضد کر رہا تھا۔ نہیں، شاذل شاہ کا لہجہ دو ٹوک تھا۔ لیکن بابا، زبیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شاذل شاہ کا چہرہ سخت ہو گیا مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، آئینہ آگے آئی اور مسکرا کر بیٹے کے آنسو پہنچے۔ زبیر،
पापा को पता है कि तुम अभी छोटे हो, बाइक खतरनाक हो सकती है। हाइना ने उसे समझाना चाहा, लेकिन जुबैर ने लब भींच लिए। हम ऐसा करते हैं, तुम्हारे बाबा तुम्हें खुद साइकिल चलाना सिखाएंगे, फिर जब बड़े हो जाओगे तो बाइक भी मिल जाएगी, ठीक? हाइना ने नया रास्ता निकाला। जुबैर ने कुछ सोचा, फिर शाजिल की तरफ देखा जिसकी आंखों में नरमी ऊद आई थी। ठीक है बाबा, लेकिन आप खुद सिखाएंगे? जुबैर ने तस्दीक चाही। शाजिल ने सर हिलाया। हाँ हाँ, खुद सिखाऊंगा। हाइना ने मुस्कुराकर शाजिल को देखा, जैसे कह रही हो, देखा, मोहब्बत से सब हो जाता है। शाजिल ने मुस्कुराते हुए उसके लिए बाहें वां की। हाइना मुस्कुराते हुए उसके बाजुओं में समा गई। शाजिल शाह अपने ऑफिस में फाइल्स देख रहा था जब दरवाज़ा तेजी से बजाया गया। उसके माथे पर तीवरी आई, मगर जैसे ही दरवाज़ा खुला और छोटी हुरैन शाह अंदर आई, उसके चेहरे पर गुस्से के बजाय हैरानी फैल गई। बाबा, भाई ने मेरा खिलौना तोड़ दिया। हुरैन की आंखों में मोटे मोटे आंसू थे। ये वक्त स्कूल में होने का है, आप यहाँ क्या कर रही हैं? शाजिल ने घड़ी में वक्त देखा। मामा ने कहा था भाई से शेयर करो, मैंने किया, मगर उसने मेरा फेवरेट खिलौना तोड़ दिया, हुरैन भीगी आवाज़ में बोली। हाइना भी पीछे आई, कदरे परेशान। ये जिद कर रही थी कि फौरन बाबा के पास जाएगी। हाइना ने परेशानी से कहा। शाजिल ने गहरी सांस ली, फिर बेटी को गोद में उठाया। किसने कहा कि बाबा की बेटी रोती अच्छी लगती है? शाजिल ने नरमी से पूछा। हुरैन ने फौरन आंखें पोंछ ली। अब मैं रोने वाली नहीं, लेकिन आप भाई को डांटेंगे, हुरैन ने मुंह बनाते हुए कहा। शाजिल ने संजीदगी से सर हिलाया। बिल्कुल वो सजा पाएगा। हुरैन खुश हो गई और बाबा के सीने से लग गई। शाजिल, आप इसे जिद्दी बना रहे हो। हाइना ने मुस्कुराते हुए नफी में सर हिलाया। ये मेरी बेटी है और शाहू की बेटियां जिद कर सकती हैं। शाजिल ने हुरैन का गाल चूमते हुए मुस्कुराते लहजे में कहा। हाइना तासुब से नफी में सर हिला गई। हुरैन बला की जिद्दी थी और उसे जिद्दी बनाने में सबसे ज्यादा हाथ शाजिल का था। उनकी जिंदगी अब खुशियों से भरी थी। शाजिल की बेपनाह मोहब्बत हाइना को दिन ब दिन खुद पर नाज़ा करने पर मजबूर कर रही थी, तो वहीं हुरैन और जुबैर के आने से जैसे उनकी जिंदगी मुकम्मल हो गई थी। हाइना मुस्कुराते हुए सोफे पर बैठते शाजिल को हुरैन के साथ खेलता देख रही थी। इस शख्स की नफरत जितनी शदीद थी, उससे कई गुना ज्यादा शिद्दत उसकी मोहब्बत में थी। 2 बच्चों के बाद भी हाइना को लेकर उसकी शिद्दत पसंदी में कमी नहीं आई थी और ना कभी आनी थी।